بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کیسے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو میرے دیکھنے والے جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں پھولوں کی طرح، اور اللہ پاک جو ہے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو اب جو واقعہ ہوا ہے فیصل آباد میں، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ جس بچے کی پتنگ کی ڈور سے اس کا گردن کٹ گئی، تو بہت ہی افسوس ہوا ہے۔ تو خیر، جو اس کی ماں پہ اور گھر والوں پہ بیت رہی ہوگی وہ تو وہی جانے اور اللہ جانے۔ تو ایک چھوٹے سے کھیل کی وجہ سے جو ہے کتنا نقصان ہو گیا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ جو ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ ہمسائے اور محلے والے اگر اچھے ہوں تو کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، اگر وہ پریشان کرنے والے ہوں تو عذاب سے کم نہیں ہوتے۔ تو ایسے ہی ہوا ہے 3-4 کہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے تو یہاں سے 4 بچے گزرتے تھے عشاء کے بعد۔ تو ان بچوں نے اتنا ناک میں دم کر رکھا تھا، اتنا پریشان کیا ہوا تھا کہ وہ پہلے وٹا مارتے تھے، پھر اینٹ اٹھا کر مارتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے گیٹ میں گولی مار دی ہو۔ تو بچے بھی رونے لگ جاتے تھے۔ تو پھر محلے والے بھی کہ ان کے اس وقت کا باہر بیٹھ کے انتظار کرتے تھے کہ وہ گزریں گے اور ان کو پکڑیں گے۔ پھر اچانک سے دوسری گلی میں بھاگ کے چلے جاتے تھے اور گم ہو جاتے تھے۔ تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کا گھر کہاں پہ ہے اور وہ کہاں رہتے ہیں۔ پھر کہ کل انہوں نے ایسا کیا، وٹا مارا، تو پھر بچے سب بھاگ کے گئے۔ تو میں بھی چلی گئی ہوں۔ پھر ایک لڑکا باہر بیٹھا تھا تو کہتا ہے کیا ہوا وٹا مار کے بھاگ رہے ہیں نا۔ تو وہاں کی کافی عورتیں بھی باہر نکل آئی اور اس لڑکے نے کہا کہ ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کافی دنوں سے جو ہے کوئی پریشان کر رہا ہے، وٹا نہیں پوری اینٹ اٹھا کے مارتا ہے دروازے پہ۔ اللہ نہ کرے کوئی بچہ اس وقت نکل رہا ہو یا کوئی بڑا نکل رہا ہو اور اس کو یہ اینٹ لگ جائے تو اس کا تو کام وہیں پہ تمام ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم بھی 1-2 مرتبہ ان کے پیچھے بھاگے ہیں، چلیں بیک سائڈ پہ جو محلہ ہے اس کی 3-4 گلی سے وہ آتے ہیں۔ پھر ہم لوگ جب ان کے پاس گئے تو وہ کسی ماسی کے بچے تھے، یہ جو ماسیاں گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان کے بچے تھے۔ پھر ان کو بولا تو کہ آپ کے بچے جو ہیں اتنے دن سے پورے محلے میں اتنا پریشان کیا ہوا ہے تو آپ ان کو سمجھاؤ۔ تو الٹا وہ کہتے ہیں کہ یہ 3-4 گلی میں ہمارے بچے کہاں سے آ گئے۔ ان کو سمجھانے کی بجائے الٹا کہتے ہیں کہ وہاں ہمارے بچے کیسے آ گئے۔ پھر ایک اس کا کہ ان بچوں کا بڑا بھائی تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ابھی بھاگتے ہوئے آئے۔ کہتے نہیں وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں ابھی آئے ہیں بھاگتے ہوئے، یہ کچھ کر کے آئے ہوں گے۔ تو کہتا ہے یہ تو ادھر نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ پھر تو محلے والوں نے کہا کہ اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جایا کرو، آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، آپ کے ان پہ کبھی۔ تو پھر ان کے محلے والے بھی باہر نکالے، انہوں نے کہا نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور جا کر یہ بہت ہی پریشان کرتے ہیں لوگوں کو، تو آپ ان کو سمجھاؤ۔ لیکن بچوں کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ہاں سب سے کہا چلو ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں، تو اگر یہ پکڑے جائیں تو پھر جو ہے نا آپ ان کی کھال کھینچ لیں، آپ ان کے ساتھ یہ کر دیں وہ کر دیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی محلے والا کچھ کہہ دینا تو پھر لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں کہ دیکھو مظلوم تھے لوگ، ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، ان کو پریشان کیا گیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔
تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کا گھر دیکھ لیا. تو آج جو ہے پھر آج بھی ہم عشاء تک انتظار کرتے رہے، لیکن وہ گزرے ہیں ویسے ہی شور کرتے ہوئے جیسے ڈیلی کرتے تھے وہ. تو جب وہ جا رہے تھے مسجد کی طرف تب بھی ہم نے دیکھا وہ یہیں سے گزرے ہیں. لیکن ہم نے کہا اللہ کرے کہ آج ایسا نہ کریں یہ لوگ. پھر جب نماز پڑھ کے واپس آئے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. تو وہ اتنا زور سے وٹے مارتے تھے، کوئی لائٹیں وغیرہ لگی ہوتی تھی باہر تو وہ توڑ دیتے تھے. ہم سوچتے تھے کہ ایسا کون کرتا ہے، کون آ کر لائٹیں وغیرہ توڑ دیتا ہے. جو بلب لگے ہوئے تھے باہر وہ بھی سب صبح ہم اگلے ایک دن لگاتے تھے، اگلے دن دیکھتے تھے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا تھا. جو باہر گیٹ پہ بلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی اینٹیں مار کے وہ بھی توڑ دینی. تو انسان کو چاہیے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے کہ وہ کسی دوسرے کو بھی پریشان نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو. تو ہمارے بچے اگر ایسا کریں تو ہم تو ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سے کیا کریں. ٹھیک ہے، ان کی پٹائی کر کر کے ان کو انسان بنا دیں. لیکن اللہ کا شکر ہے آج سکون سے ہم گھر پہ بیٹھے، اور محلے والے گلی میں نکل کے باہر بیٹھے ہوتے تھے کہ ابھی جو ہے وہ لوگ گزریں گے اور ابھی جو ہے انہوں نے اینٹیں مارنا شروع کر دینی ہے. تو آج چلو شکر ہے ہمیں سکھ کا سانس ملا اور ان کی ان شرارتوں سے ہماری جان چھوٹی. اگر ان کے گھر کا پتہ نہیں چلتا تو وہ نہیں پکڑے جاتے تو وہ ایسے ہی پریشان کرتے رہتے، پتہ نہیں کب تک کرتے.